اچھا جی، یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری. شیعوں کی کتاب نہیں ہے، اہل سنت کی کتاب ہے، جماعت عمریہ کی کتاب ہے. یہ ہے جزء خامس، جلد نمبر 5، چاپ دارالفکر بیروت میں سنہ 2009 دارالفکر میں چھپی ہے. یہ صفحہ نمبر ہے 317 اور یہ حدیث ہے 8369. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد، یہ میں فل پیج کرتا ہوں تاکہ سب کو نظر آئے، آپ برا نہ مانیں. اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد حاکم صاحب فرماتے ہیں ھذا حدیث صحیح علی شرط الشیخین، یہ حدیث بخاری مسلم کے شرط پہ صحیح ہے، نہایت اعلیٰ سند. 8369 ہے نا، 8369. وافقہ الذہبی تلخیص مستدرک میں ذہبی جو بہت کٹر ناصبی ہے، علم حدیث کا بہت بڑا ماہر ہے، اس نے کہا مر ھذا علی شرط البخاری و مسلم. یہ حدیث میں نے پہلے بتایا کہ شرط بخاری مسلم پہ صحیح ہے، حدیث صحیح ہے. حدیث یہ ہے میرے محترم ناظرین کہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن سو رہے تھے، پھر وہ جاگ اٹھے، پھر سو رہے تھے، پھر جاگ اٹھے، پھر میں نے دیکھا کہ وہ جاگ گئے، ان کے وفی یدہ تربۃ حمراء یقبلھا، ان کے ہاتھ میں سرخ رنگ کی ایک مٹی ہے جس کو وہ چوم رہے ہیں. یقبلھا، ایک دفعہ نہیں چوما، چوم رہے ہیں، بار بار چوم رہے ہیں مٹی کو. فقلت، میں نے پوچھا ما هذه التربۃ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے پوچھا یہ تربت کون سی تربت ہے جس کو آپ چوم رہے ہیں؟ فرمایا اخبرنی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام ان هذا يقتل بارض العراق للحسین. جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا فرزند عراق میں شہید ہوں گے، امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے، اور یہ ان کی مٹی ہے. فقلت لجبرائیل، تو میں نے جبرائیل سے کہا ارنی تربۃ الارض التي يقتل بها، میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ اے جبرائیل مجھے وہ مٹی لا کے دے جس پہ میرے حسین علیہ السلام شہید ہوں گے، مجھے وہ مٹی دکھا دے. فہذه تربتها، تو جبرائیل نے وہ تربت لے کے آیا، اور یہ وہی تربت ہے جس پہ امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے. تو جس مٹی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوما ہے وہ صدی ہے. شیعہ اسی پہ تو سجدہ کرتا ہے نا، اس کے اللہ کے لیے سجدہ کرتا ہے نا. اور ہمارے ہاں احادیث ہے کہ آپ اگر امام حسین علیہ السلام کے تربت پہ سجدہ کریں تو اس یہ افضل ہے، یہ اس کی ثواب بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ جی، تو مطلب یہ ایک طریقے سے مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ سجدہ کرنا بالکل درست ہے، ایمان کی روح سے بالکل درست ہے. اور بھائی سجدہ ہوتی ہے اس مٹی پر ہے. سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث میں نہیں کہ وہ فرش پہ سجدہ کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو چٹائی پہ سجدہ کرتے تھے یا مٹی پہ سجدہ کرتے تھے. ٹھیک ہے نا؟ سجدہ ہوتا ہی مٹی پر ہے، اور آپ لوگ جو فرش پہ سجدہ کرتے ہو یہ نماز کو باطل کر دیتی ہے. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا. نہیں بھائی، یا تو جا نماز لگاتے ہیں، معذرت بیچ میں بولنے کے لیے، یا تو جا نماز لگاتے ہیں اگر انفرادی نماز ہے، یا پھر وہ چٹائی بچھی رہتی ہے مساجد میں ہماری. چٹائی صحیح ہے، لیکن جو جا نماز، جو کپڑے والی جا نماز ہے نا، یا فرش ہے جو قالین وغیرہ مساجد میں ہوتے ہیں، کارپٹ ہوتے ہیں، تو اس پہ سے سجدہ باطل ہوتی ہے. جی، اس کا ریفرنس دے سکیں گے بھائی کہیں سے دلیل کی یہ ایسا سجدہ کرنا باطل ہوگا جو آپ نے فرمایا؟ ہاں بالکل، وہ یہ اہل بیت علیہ السلام کے احادیث میں، یہ اہل سنت کے، دیکھیں اہل سنت کے حدیث میں بھی ہے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بس نام نمبر بتا دیں آپ، میں چیک کر لوں گا بھائی بعد میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یار. یہ کتاب ہے سنن ترمذی، چاپ دارالفکر بیروت میں سنہ 2005 میں چھپی ہے. یہاں پر حدیث نمبر ہے 381. ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے رأى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاما لنا یقال له افلح، ایک شخص تھا اس کا نام تھا افلح. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے. اذا سجد نفخ، جب وہ سجدہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ زمین کو پھونکتا ہے، زمین کو صاف کرتا ہے. فقال یا افلح ترب وجهك،
کیا فرمایا؟ ملاحظہ کریں، میں فل پیج کر دیتا ہوں. یا افلح تھرب وجہک، اے افلاح، سجدہ کر رہا تھا نا، اپنے چہرے کو مٹی تربت سے لگا دو، تربت سے لگا دو، تربت مٹی سے لگا دو. یہ صحیح حدیث ہے. اچھا، یہ اس کی صحت بھی آپ کے لیے ثابت کریں، یہ صحیح ہے، ابن حبان ہے، جلد نمبر 2 ہے، 2012 میں چھپی ہے، حدیث نمبر 1224 ہے. اور یہ سب احادیث صحیح ہے نا، سب احادیث صحیح، ابن حبان کے احادیث سب اس کے نزدیک صحیح ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ام سلمہ کے پاس تھا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے. فَأَتَاهُ ذُو قَرَابَتِهَا غُلَامٌ شَابٌ ذُو جُمَّةٍ، ان کا ایک رشتہ دار آیا تھا وہاں پر، ایک لڑکا تھا، اس کے بال و گیسو وغیرہ بھی تھے. وہ نماز پڑھنے لگا. فَلَمَّا ذَهَبَ لِيَسْجُدْ نَفَخَ، جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا تو وہ سجدے کے لیے جاتا تھا تو وہ زمین کو پاک کرتا تھا، ٹھیک ہے نا، کہ مٹی نہ ہو. فقالت لا تفعل، تو ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یہ کام نہ کرو. فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول لغلام لنا اسود، فرمایا کہ ہمارا ایک غلام تھا، وہ کالے رنگ کا کالو غلام تھا. رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو فرماتے تھے یا رباح تھرب وجہک، اے رباح اپنے چہرے کو سجدے میں مٹی سے لگا دو، مٹی سے لگا دو، مٹی سے ٹچ کرا دو. اوکے، کون دسو جی، مزید بولو. جی بس دوسرا اور آخری سوال یہ ہے کہ ایک ویڈیو میں نے دیکھا تھا کہ شیعہ عالم فرما رہے تھے کہ ایک صحابی ایسا ذلیل گزرا کہ اس نے نعوذ باللہ من ذالک، ان صحابی نے جو ہے ایک حاملہ عورت کے حمل پہ لات مار دی. تو آپ بھی مانتے ہیں یہ چیز؟ ایسا یہ ابھی واقعہ میرے صحیح ذہن میں ہوا؟ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ایسا ہے، ایسا ہوا. اچھا، اور ایک آخری بات یہ ہے کہ جو زنا والی آپ نے حدیث کی تھی اس کا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو شہید کیا نا ذلیلوں نے. جی کیا فرماتے ہیں؟ کیا جی میں کہہ رہا تھا ایک آخری وہ زنا والی آپ نے سنا دی نا، ابھی زنا والی سنا دی، اور میں نے چیلنج دیا علماء اہل سنت کو کہ آؤ اس موضوع پر ریفرنس میں نہیں سمجھ پایا تھا، نام اور نمبر. وہ تو ابھی منتظر ہے نا، اس کے ریفرنسز بہت ہیں، ریفرنسز اس کے مناظرے میں بتائیں گے نا، ابھی آئیں گے نا مولانا. sunna.com پہ سرچ کیا، وہ sunna.com آپ کو نہیں ملے گا، وہ چھپاتے ہیں، وہ اس طرح نہیں ملے گا، وہ اللہ یاری کے شو میں ملے گا نا. صحیح حدیث، صحیح سند کے ساتھ، صحابہ کا پورا پورٹ فولیو، کس نے کس کے ساتھ زنا کیا اور عمر صاحب نے کیسے اس کو بچایا. ٹھیک ہے، بیچارے شاہدین پہ جس نے شہادت الٹا ان کو مارا، الٹا ان کی پٹائی کی. اوکے جناب، اللہ